محترم سامعین کرام، انشاءاللہ ہم بہت جلد دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دنوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ کل سعودی کے اندر چاند ہو گیا اور عشر ذی الحجہ شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج یہاں بھی چاند ہوگا اور کل سے ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، جو کہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عشرے ذی الحجہ کے فضائل۔ عشرے ذی الحجہ کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو یہ شرک ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہے ان کی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی، انہی میں سے یہ عشر ذی الحجہ بھی ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی، جیسا کہ سورہ فجر کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں، جیسا کہ جمہور مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی رائے کو درست قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی روایتیں مروی ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن 10 عشرے کے دن ہے، یعنی عشر ذی الحجہ کے دن ہے۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں کے اندر اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے تو وہ عمل بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے اندر عمل کے برابر نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ، سوائے اس آدمی کے عَفَرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، جو اپنے چہرے کو خاک آلود کر دے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ یہ مسند بزار کے ابن حبان کی روایت سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ تمام دنوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب، جتنا ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اتنا کسی اور دن کے اندر نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ صاحب نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور اپنا سارا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی اس کا پورا مال بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو جائے اور اس کی جان بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائے، ایسا انسان یقیناً افضل اور بہتر ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی معنی کی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 969 کے اندر موجود ہے۔
اسی طرح سے علامہ البانی رحمتہ علیہ کی صحیح الترغیب والترہیب میں ایک روایت ہے، ما من ایام ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے، ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، قربانی کا جو عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنا زیادہ پاکیزہ اور جتنا زیادہ ثواب کے لائق ہے، جتنے بڑے ثواب کا مستحق ہے، اتنا کسی اور دن کے اندر نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ ساری روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عشر ذی الحجہ کے اندر نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دوسرے دنوں کے اندر آپ اللہ کے راستے اپنے جان و مال کو قربان کر کے جو ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے پورے مال کو لے کر اپنی جان کے ساتھ نکل کھڑا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہا ہو، اور جہاد کرتے کرتے اس کا مال بھی اس میں قربان ہو جائے، اس کا مال بھی لگ جائے، اس کی جان بھی قربان ہو جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، کوئی بھی چیز لوٹ کر نہ آئے، وہ آدمی جو ثواب پاتا ہے، جو فضیلت پاتا ہے، اللہ کا جو درجہ پاتا ہے، ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، تلاوت قرآن کرنے والا، بھلائی کا حکم دینے والا، برائی سے منع کرنے والا، جتنے بھی نیکیاں ہیں ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کرتا ہے وہ اسی کے برابر ثواب پاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا موقع، کیا بہترین چانس اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر زیادہ زیادہ نیکیاں کر کے، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ ایک بار الحمدللہ کہتے ہیں، اور آپ کو وہ ثواب مل رہا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو قربان کرنے والا جو ثواب پاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے لوٹ آئے وہ بھی وہ ثواب نہیں پاتا ہے، وہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، سوائے اس کے جو اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، وہ اس کی برابری کیا کر سکتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنا افضل ترین یہ عشرہ ہے، کتنے افضل ترین یہ ایام ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نیکی کرنے پر ابھارا ہے۔ کہ آپ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ راستے میں چلتے پھرتے اپنے کاروبار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور آپ کو ثواب کتنا عظیم مل رہا ہے، حالانکہ اللہ کے راستے میں ایک لمحے کا جہاد بھی دنیا اور دنیا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر کسی کے پیر بھی خاک آلود ہو جائیں تو جہنم کی آگ اسے اس پیر کو جلا نہیں سکتی، اتنا افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے کوہان، اسلام کی بلندی قرار دیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اس عشرے کے اندر نیک عمل کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین نے عمل کرنے والے مسلمانوں کو، مومنوں کو ایک بہترین، ایک گولڈن چانس دیا ہے، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ اسی لیے سجایا ہے، اسی لیے اسے مزین کیا ہے زمین کو، تاکہ دیکھیں کہ ان میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اچھا عمل کرنے کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہماری زندگی موت کا سلسلہ رکھا ہے، یہ پوری کائنات ہمارے لیے سجائی ہے، یہ کائنات کے اوپر جو کچھ بھی نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک عمل کریں، اور عمل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین ایسے مواقع دیتے رہتا ہے۔
کہ थोड़े से दिनों में थोड़ा सा अमल करके आप ज्यादा सवाब हासिल कर लें। बहुत सारे आपको ऐसे मौके मिलते हैं, जैसे अभी रमजान का महीना गुजरा, रमजान का आखिरी अशरा आपके लिए कितना अफजल, उसकी रातें कितनी बेहतरीन थी। इसीलिए हमारे असलाफ इन अशरों की, इन दिनों की बड़ी कदर किया करते, जैसा कि अबू उस्मान अन-नहदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमारे असलाफ 3 अशरों की बड़ी कदर किया करते थे, एक रमजान का आखिरी अशरा, और एक जुल्हिज्जा का पहला अशरा, और एक मुहर्रम का अशरा। मुहर्रम के अशरे से मुराद मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा। वैसे पूरा मुहर्रम का महीना रोजा रखने के लिए सबसे अफजल तरीन महीना है नफली रोजों के लिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन रोजे मुहर्रम के रोजे, फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है, तहज्जुद की नमाज। तो ये हमारे अय्याम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देता है, ये हमें इनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अब एक सच्चा मुसलमान, एक अमल करने वाला, नेकियों में सबकत करने वाला, उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, उसके अंदर शौक पैदा होता है कि हमें इन अय्याम को कैसे गुजारना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सारे अमल करने की आजादी दी है कि जो भी अच्छे अमल हैं, जो भी नेक अमल हैं, आप सारे नेक अमल इन दिनों के अंदर अंजाम दें। दूसरे दिनों के अंदर आप जितनी भी नेकियां करते हैं, उनके मुकाबले में इन दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और ज्यादा नेकियां करने का मौका दिया है। इसीलिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी जो सबब समझ में आता है, जाहिर होता है कि ये अशरा इतना अफजल क्यों है, कहते हैं गौर करने पर यह बात जाहिर होती है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बड़ी इबादतों को जमा कर दिया है इस अशरे के अंदर। जैसे नमाज है, आप दूसरे दिनों के अंदर भी पढ़ते हैं, इस दिन के अंदर भी पढ़ते हैं। नफली रोजे हैं, आप दूसरे दिनों के अंदर भी रख सकते हैं, इन दिनों के अंदर भी आप रखते हैं। नफली सदका खैरात है, आप दूसरे दिनों के अंदर भी आप देते हैं, इस दिन के अंदर भी आप करते हैं। लेकिन हज आप दूसरे दिनों के अंदर नहीं कर सकते हैं। हज आपको इसी अशरे के अंदर करना है। हज उम्रा आप अदा करते हैं इस अशरे के अंदर। और तकबीर और तहलील, तस्बीह, कुरान करीम की तिलावत, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए इस अशरे के अंदर जमा कर दी हैं। तो आप इन सब में सबकत करें। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तात दी है वो हज करे, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तात नहीं दी है, हज करने नहीं जा सकता है, यहां रहते हुए भी हज का सवाब हासिल कर सकता है। आप फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर ठहरे रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, तिलावत करते रहें, तस्बीह और तहलील में मशगूल रहें, और उसके बाद जब सूरज निकल जाए, एक नेज़ा बुलंद हो जाए, चाश का वक्त हो जाए, आप 2 रकात नमाज पढ़कर अपने घर जाएंगे तो आपको एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है। आप रोजाना सवाब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से आप हमेशा नमाजें पढ़ते हैं, इन दिनों के अंदर आप और इत्मीनान से, आप और बेहतर तरीके से, आप फराइज के साथ साथ नफिल का एहतमाम करते हुए इन दिनों के अंदर नमाज अदा करें। कि जैसे और दिनों के अंदर आपकी रकात छूटती थी, इन दिनों के अंदर ना छूटे। कोशिश करें कि आप अजान से पहले मस्जिद में पहुंचे रहें। कोशिश करें कि आपकी सुन्नतें मुक़द्दा, सुन्नतें गैर मुक़द्दा ना छूटे, आपकी चार की नमाज ना छूटे, आपकी तहज्जुद की नमाज ना छूटे। सबको अदा करने की कोशिश करें इन 10 दिनों के अंदर। इन 10 दिनों के अंदर आप जब भी मस्जिद में दाखिल हो, तहियतुल मस्जिद अदा करें। अगर लापरवाही पहले होती थी तो अब लापरवाही ना हो, आप बावजूद रहने की कोशिश करें। आप कुरान करीम की तिलावत करें कसरत से। आप इन 10 दिनों के अंदर कसरत से सदका और खैरात करें। एक मामूल बनाने की 10 दिनों के अंदर मुझे डेली इतना इतना सदका करना है, क्योंकि ये 10 दिन बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएंगे और फिर सिवाय पछतावे को कुछ नहीं होगा। इसलिए ये अय्याम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिए हैं, इन्हें आप गुजारें, बल्कि आप इनके अंदर नफली रोजे भी रख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सही अबू दाऊद की रिवायत, अबू दाऊद और नसई की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोजे नहीं छोड़ते थे कभी। 3 रोजे पाबंदी के साथ रखते थे। 3 रोजे कौन से हैं? यसूमु तिस्अल हिज्जा व यौम आशूरा व सलासा अय्यामिन मिन कुल्ल शहर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 9 रोजे
यानी पहले अशरे के 9 रोजे, क्योंकि 10वीं तारीख को ईद है और ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते हैं। अगर आप रोजा रखना चाहें तो 9 दिन के अंदर आप रख सकते हैं। और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा, और हर महीने के 3 रोजे, हर महीने के 3 रोजे, चाहे आप अय्याम 20 के रोजे रखें, 13, 14, 15 तारीख को जो अय्याम 20 के रोजे कहलाते हैं, अगर वो ना रख सके किसी वजह से, तो जो भी आपको मैसर हो, हर महीने 3 रोजे अगर आप रखते हैं तो ये गोया कि पूरे महीने का सवाब आपको मिलता है। और इस तरह से अपना मामूल बनाएंगे तो आपको आपकी पूरी जिंदगी रोजे से गुजरती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अमल पर कम से कम 10 नेकी देता है, 10 नेकी देता है। तो 3 रोजे रखने पर आपको 30 दिन का सवाब मिलता है। हर महीने अगर आप ये मामूल बना लेते हैं तो आपके पूरे साल रोजे से गुजरते हैं। सही मुस्लिम के अंदर एक रवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमन क़त्तु फिल अश्र, साइमन फिल अश्र क़त्तु, कि मैंने कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरे ज़िल हिज्जा में रोजा रखते हुए नहीं देखा। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसकी उलमा ने तावील की है कि एक अबू दाऊद की रवायत के अंदर क्या 9 ज़िल हिज्जा का रोजा रखते थे, और इसी अशरे ज़िल हिज्जा के अंदर यौम अरफा भी आता है। और सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया यौम अरफा के रोजे के बारे में, तो आपने फरमाया कि यौम अरफा का एक रोजा इतना अफजल है कि अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल माज़िया अन युकफ्फिर सनतल लती क़ब्लहु वल्लती बादहु, मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि यौम अरफा का एक रोजा यानी 9 ज़िलहिज्जा का एक रोजा 1 साल पिछले और 1 साल अगले 2 साल के गुनाहों को मिटा देता है। तो ये रोजा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, और ये रोजा आपने रखने का हुक्म दिया है, इसकी तरगीब दी है आपने। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो कौल है कि पूरे अशरे ज़िलहिज्जा का रोजा आपने कभी नहीं रखा, तो उलमा ने इसकी तावील की है, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत करते हुए इस डर से न रखा हो कि कहीं उम्मत पर फर्ज न कर दिया जाए, जैसे कि अल्लाह वसल्लम के मामूल दूसरे मामलात में मिलते हैं कि इस डर से आपने तरावी की नमाज छोड़ दी थी कि कहीं लोगों में फर्ज ना हो जाए। तो ऐसे ही अल्लाह वसल्लम ने हो सकता है पाबंदी के साथ ना रखा हो, इसलिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना मुशाहिदा बयान करती कि मैंने कभी भी अल्लाह के रसूल को रखते हुए नहीं देखा है। वरना कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है, बल्कि तमाम अमल साले पर उभारा है, और तमाम अमल साले के अंदर रोजा भी दाखिल है। और खुसूसन 9 ज़िलहिज्जा का रोजा ये सबसे अफजल तरीन रोजा है कि अल्लाह ताला इसके जरिए से 2 साल के गुनाहों को आपको मिटा देता है, 1 साल पहले और 1 साल बाद में। लेकिन ये रोजा यौम अरफा का ये रोजा ये सिर्फ गैर हाजी के लिए है। जो हुज्जाज किराम मैदान अरफात में होते हैं उनके लिए रोजा मसनून नहीं है। उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी फजीलत रखी है कि यौम अरफा में जो हाजिरी देते हैं अल्लाह ताला उन पर इंतहाई फख्र करता है, उनसे खुश होता है, उनकी सारी दुआएं कबूल करता है, उनके सारे गुनाहों को बख्श देता है। और बल्कि जिनके बारे में उन्होंने दुआ की होती है उन सब के बारे में भी अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेता है, और उन्हें खुशखबरी सुनाई जाती है कि जाओ अब तुम आगे जिंदगी के लिए अमल करो, पिछले तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए गए। तो इन्हीं अशरे इसी दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर यौम अरफा भी है जिसकी फजीलत है। इसी तरह से इन्हीं 10 दिनों के अंदर यौमुन नहर भी है जिसे कुर्बानी का दिन कहा जाता है, इसकी भी बड़ी फजीलत है। अलग से अल्लाह के रसूल ने फरमाया अअज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर व यौमुल क़र्र, यह अबू दाऊद और नसई की रवायत है। अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है कि सबसे अफजल तरीन दिन अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर है, सबसे बड़े दिन अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर व यौमुल क़र्र। यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है, 10 ज़िलहिज्जा का दिन है, और उसके बाद यौमुल क़र्र यानी मिना में हाजियों के ठहरने का दिन, यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। तो गोया कि 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक ये अय्याम बड़े ही कीमती। इन 13 दिनों के अंदर हमें कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए, हुज्जाज किराम को भी तकबीर पुकारते रहना चाहिए, और गैर हुज्जाज जो हैं जो अपने घरों पर हैं उन्हें भी तकबीर पुकारते रहना चाहिए। इसलिए नाहिए से ये दिन बड़े कीमती हैं, बड़े अहम हैं। इसी तरह से यूं तो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि इन दिनों के अंदर हम सारी अपनी नेकियों को बढ़ा चढ़ा करके बड़े एहतमाम के साथ रख सकते हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ जिस चीज का ज्यादा एहतमाम करना चाहिए वो है तकबीरात, वो है अल्लाह का जिक्र, वो है तकबीर, तहलील, तहमीद, तस्बीह। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र
یہ کثرت سے کرنا چاہیے. جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, مسند احمد کی یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے. جتنا ان دنوں کے اندر اللہ کو نیک عمل محبوب ہے اتنا کسی اور دن کے اندر نہیں ہے. تو کیا کرو, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. تو ان دنوں کے اندر خوب کثرت سے تم اللہ رب العالمین کی تکبیر, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ اکبر کہو, تحلیل کرو, اللہ کی الوہیت بیان کرو, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو, والتحمید, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, الحمدللہ کہو. یعنی اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو ان دنوں کے اندر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ابھارا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسے ہی عام دنوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز, یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ اس ناحیے سے اس کا اندازہ لگائیں اور تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. ہم یہاں بیٹھے اللہ رب العالمین کا ذکر جب کرتے ہیں, اپنی زبان پر اللہ کا نام لاتے ہیں, سبحان اللہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے, اللہ رب العالمین ہمارا ذکر وہاں کرتا ہے. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے, کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کی زبان پر اللہ کا نام کبھی بھی کسی بھی لمحے میں آتا ہے, آپ تصور کریں فوراً آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے یاد کیا ہے. یہ کتنے بڑے شرف کی بات. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَاذْكُرُونِي, مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا. اور یہ حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا. یعنی وہ اگر مجھے یاد رکھتا میں بھی یاد رکھتا ہوں, مجھے بھول جاتا میں بھی اس کو بھول جاتا ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. آپ جتنا اللہ رب العالمین کی پرواہ کریں گے, اس کی فکر کریں گے, اس کا ذکر کریں گے, اس کو یاد رکھیں گے, اس کے حکموں کو یاد رکھیں گے, اس کی عبادت میں آپ کا جتنا دل لگے گا اللہ رب العالمین بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی متوجہ ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کو اتنا ہی فکر کرے گا, اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. ہم جب کہیں تنہائی میں ہو, کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو, کوئی ہمارے آگے پیچھے نہیں, انسان کبھی کبھی دنیا کے اندر بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کوئی نہیں ہے. آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اذا ذکرنی عبدی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی, جب میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں, فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. جب بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے اللہ کے بندے کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کلمات ہمیں سکھائے ہیں کہ ان کلمات کو اگر ہم کہیں تو چھوٹے چھوٹے کلمے کتنی نیکیاں ہمیں آپ کو دیتے ہیں, ہمارا تصور نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ, یہ چھوٹا سا کلمہ ہے, کتنا ثواب ملتا ہے. اس چھوٹے سے کلمے سے کہنے سے ہم نے ایک بار کہا سبحان اللہ والحمدللہ, کتنا ثواب ملا. زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان جتنی بھی خلا ہے پوری نیکیوں سے بھر گئی. اللہ اکبر. زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے پوری نیکیوں سے بھر جاتی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کے ذکر کا, ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے وسلم میں بہت سارے اعمال کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, سب کا خیرات کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, کچھ خاص ہمیں وصیت کر دیجیے, کچھ خاص میں بتا دیجیے. آپ نے زبان پہ اشارہ کیا, کہا اپنی زبان پر اللہ کے ذکر میں تر رکھو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے الطہور سطر الایمان, پاکی اور صفائی آدھا ایمان. والحمدللہ تملأ المیزان, اور ایک بار الحمدللہ کہنا یہ میزان کو ترازو کو بھر دیتا ہے. اور وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان وتملأ ما بین السماوات والارض, اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری جگہ بھر جاتی ہے.
یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا پیارا ذکر ہے. ویسے تو بہت سارے کلمات ایک حدیث کے اندر ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، یا خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں اور وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بڑے وزنی. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ زبان پر اللہ نے ہلکے بھی کیے ہیں، کہنے میں کچھ وقت، کچھ محنت، کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن ترازو میں بڑے وزنی. ایسے ہی چار کلمے یہ اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے، اللہ کو بھی محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انہیں اپنے لیے پسند کرتے تھے کہ میں ان کو کہتا رہوں، اور اللہ رب العالمین ان کلموں سے محبت کرتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2137، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الکلام الی اللہ تعالی اربعون، چار کلام اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. لا یضرک بأیہن بدأت، ان چاروں کلموں میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جس کلمے سے بھی آپ شروع کریں. چاروں میں سے اگر کوئی کلمہ آگے پیچھے ہو جائے کہنے میں کوئی فرق نہیں. وہ چار کلمے کیا ہیں؟ گن لیجیے، انہیں کہتے رہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمے یہ اللہ رب العالمین کو بڑے محبوب ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، صحیح مسلم ہی کے اندر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. یہ چار کلمے کہنا مجھے اتنا پسند ہے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے. سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑتی، جن چیزوں پر پڑتی ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا سے بہتر میرے لیے کلمہ ہے. ساری دنیا مل جائے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا خوشی کلمے سے کہنے سے ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یہ کلمے اتنے محبوب ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، جب مجھے معراج کرایا گیا میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت پوری چٹیل میدان ہے، جنت پوری خالی پڑی بہت بڑا میدان ہے، اور جو قبضہ کرنا چاہے، جو اس میں پودے لگانا چاہے تو اس کا پودے لگانا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جنت کی کھیتی ہے، آپ جتنا اس کو کہتے جائیں گے جنت کی اتنی زمین آپ کے نام لکھی جائے گی اور آپ سے پودے لگتے جائیں گے، آپ کا قبضہ ہو جائے گا اس پر. آپ بمبئی کے اندر کسی کو کہا جائے کہ پوری زمین خالی پڑی، جتنا چاہو قبضہ کر لو، جو جتنے پودے لگائے گا، جتنے گھر بنائے گا اس سے ہو جائیں گے. آدمی جی جان سے اس کے پیچھے لگ جائے گا، اپنے آپ کو ہلا کر ڈالے گا. جنت کی مٹی کا کیا کہنا، سب سے پاکیزہ مٹی ہے، اس کا پانی سب سے میٹھا پانی ہے، اور جنت کے اندر ایک پودا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. وہاں آپ کے لیے موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اندر کھیتی کر لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو ہریرہ کو دیکھا ایک بار کی پودا لگا رہے ہیں. کہا ابو ہریرہ میں تمہیں اس سے بہتر کھیتی بتاؤں، اس سے بہتر پودا لگانے کی جگہ بتاؤں؟ کہا اللہ رسول ضرور بتلائیے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب ایک بار تم سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں تمہارے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. تم ایک بار الحمدللہ کہتے ہو تو جنت میں تمہارے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہتے ہو ایک درخت لگ جاتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہو ایک درخت لگ جاتا ہے. یہ جنت کی کھیتی ہے. ایسے اور بھی فضیلتیں اس کی ہے کہ بندہ جب ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ساتھ میں ملا لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اس کلمے کے تعلق سے فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ڈھال کو لے لو. ڈھال جب میدان جنگ میں لوگ لڑتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے وار کرنے کے لیے، اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے وار کو روکنے کے لیے، بچنے کے لیے. تو صحابہ نے کہا علیہ وسلم کون سی ڈھال لے لیں؟
کیا دشمن حملہ کرنے والا ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے ہم ڈھال لے لیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تمہیں نجات دینے والی ہے، یہ جہنم سے ڈھال بننے والی ہے اور تمہیں جنت میں آگے بڑھانے والی۔ فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات، یہ تمہیں جہنم سے بچانے والی، ڈھال بننے والی ہیں، جنت میں آگے بڑھانے والی ہیں، درجات کو تمہارے بلند کرنے والی ہیں، اور تمہارے لیے باقیات الصالحات ہیں، یہی تمہارے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمے اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں، اور ان کلموں سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ یہ اپنے ذکر کرنے والے کا نام لیتے ہیں، وہاں جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے ایسے ان کی آواز ہوتی ہے، وہاں یہ نام لیتے ہیں، تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر وہاں کیا جائے؟ اللہ کے عرش کے پاس تمہارا ذکر کیا جائے، تمہیں پسند ہے تو یہ کلمات کہا کرو۔ اور بھی بڑے فضائل ہیں اس کے۔ ایک بار صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو بڑی نیکیاں کما لے جاتے ہیں، ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غریب صحابہ نے شکایت کی، کہا کیسے؟ کہا ہم بھی نماز پڑھتے، وہ بھی نماز پڑھتے، ہم بھی روزہ رکھتے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں مال دیا ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، نیکی کماتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں، صدقہ نہیں کر پاتے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائی کہ تم ان کے ذریعے صدقہ کرو؟ ایک بار سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ کلمات تم کہتے رہیں گے تمہارے صدقہ ہے، سے بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ آپ نے بہت ساری نیکیاں گنائی، بلکہ ان سے گناہ کیسے جھڑتے ہیں آپ نے عملی طور پر دکھایا۔ ایک بار ایک درخت سے گزرے، اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، آپ نے ڈنڈا مارا، اس کے اوپر پتے جھڑ گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا جب کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اور بھی روایتیں ہیں اس کی فضیلت میں، یہ 4 کلمے آپ یاد کر لیں اور اس کو کثرت سے کہتے رہیں، یہ بھی ان افضل ایام کے اندر آپ کے لیے بہت ہی مفید کلمات ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ان دنوں کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، تکبیر پکارتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر للہ الحمد، اور بازاروں میں نکل جاتے تھے، لوگ سنتے تھے اور لوگ پکارنا شروع کرتے تھے۔ تو آپ خود بھی اللہ کا ذکر کر اللہ کے بڑے بیان کریں اور اس طرح سے لوگوں کو سنائیں کہ لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، لوگ بھی اللہ کا ذکر کریں۔ یہ چند باتیں تھی جو عشر ذی الحجہ کے فضائل اس کے اعمال کے تعلق سے میں نے حضرات کے سامنے رکھی۔ ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ چونکہ آج ہو سکتا ہے چاند ہو، زیادہ قوی امید ہے کہ آج چاند ہوگا، اس لیے جو بھائی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن آج سورج ڈوبنے سے پہلے کاٹ لیں، کیونکہ چاند نکل جانے کے بعد قربانی کرنے تک بال اور ناخن کاٹنا منع ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور خریدنے کے بھی دن قریب آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ قربانی جانور خریدیں گے، انشاءاللہ اگلے خطبے کے اندر تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ لیکن یہ باتیں یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور خریدتے وقت آپ اس کے اندر کم سے کم 6 عیبوں کا دھیان رکھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کانا نہ ہو، ایک تو یہ کہ لنگڑا نہ ہو، کوئی ظاہری بڑی بیماری نہ ہو بالکل جو واضح ہو، یا اتنا کمزور نہ ہو جس کے اندر وہ گودا ہی نہ ہو، یا اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ ان 6 عیب کے جانوروں کو خریدنے کی کوشش نہ کریں اور صحیح سالم جانور اور تندرست جانور خرید کر کے قربانی کریں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے جمعہ کے اندر آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو افضل العشر عطا فرمائے، اس افضل العشر کے اندر ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے حالت ایمان پر اٹھائے، جنتوں سے ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ